نہیں کرتا کہ جو جہاں پر جس مصروفیت میں ہے اپنی مصروفیت کو چھوڑ دے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی دعوت ہی نہیں ہے۔ تاجروں کو تجارت چھوڑنے کی دعوت نہیں ہے، حاکموں کو حکومت چھوڑنے کی دعوت نہیں ہے، غریبوں کو مالدار بننے کی دعوت نہیں ہے، مالداروں کو غریب بننے کی دعوت نہیں ہے، بلکہ دعوت یہ ہے کہ جو جہاں ہے وہاں رہے، اس میں یہ مبارک زندگی لے لے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو جو جہاں ہوگا اللہ پاک اس کو وہیں کامیاب کر دیں گے، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں 4 مہینے لگ گئے، زندگی کا رخ سے ہو گیا، اب اپنے مقام پر جا کر جو تمہارا کام دھندہ ہے اس میں اس دین کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ چلو۔ اور وہ رکشے چلانے والا 4 مہینے لگا کر بدل گیا، فکر بدل گئی، اللہ نے اس کو کام کا شعور اور سلیقہ دے دیا، اللہ کے خزانوں سے ملا۔ تو ایک دن کھڑا تھا اسٹیشن پر، اندر گاؤں کی سواریاں لے جانے والا، تو ایک بابو جی ٹرین سے اترے اور گاؤں کا نام بتایا کہ بھئی چلو گے اندر؟ کہ ہاں جی چلیں گے، آئے اس لیے ہیں۔ آئیے بیٹھیے، سواری طے ہو گئی، بات طے ہو گئی۔ رکشہ میں بیٹھ گئے بابو جی پینٹ کوٹ ٹائی والے تھے۔ رکشے چلنے شروع ہوگا، اب یہ اپنا رکشہ بھی چلا رہا ہے اور جو ذمہ داری ہے، جو فکر ہے، وہ اب کام شروع کرے گی۔ یہ بابو جی آپ کا نام کیا ہے؟ آج کل تو حالات اس طرح کے بن گئے نا، دین سے دوری، رخ الگ ہے تو پہچان بھی نہیں ہوتی کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ آج تو دنیا کے انسانوں کو اشکال ہی یہی ہے، جس اسلام کی تم دعوت دیتے ہو، جس قرآن کو تم بتاتے ہو، جس مبارک زندگی کو تم سمجھاتے ہو، وہ ہمیں دکھاؤ تو صحیح کہاں پر ہے۔ کوئی ایک گاؤں دکھاؤ، کوئی ایک گاؤں دکھاؤ، کوئی ایک محلہ دکھاؤ، اور آگے کی بات کوئی ایک گھر دکھاؤ کہ جس میں وہ زندگی جس کی تم دعوت دیتے ہو، قرآنی زندگی، وہ اس گھر میں موجود ہو۔ اس گھر میں کوئی مستورات کی جماعت آئے کسی ملک سے اور 3 دن وہاں ٹھہر کر پورا اسلام سمجھ لے کہ گھر کی اسلامی معاشرت یہ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلام تو لائبریری میں ہے، موٹی موٹی کتابیں ہیں واٹ از اسلام پر، اور مسلمان اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہاں پر ہیں؟ اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اشکال ہے۔ بابو جی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اللہ کی شان تھے وہ اپنے، لیکن لباس سے، شکل سے، صورت سے معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ کیا نام بتایا ہوگا؟ عبد الرحمن، عبد الرحیم کچھ بتایا ہوگا۔ اچھا، اوہو، اچھا، آپ دلی میں رہتے ہیں؟ کہ ہاں بھی دلی میں رہتے ہیں۔ وہ فلاں مسجد میں آپ کا کبھی جانا ہوا؟ کہ نہ، میں تو وہاں گیا نہیں۔ اوہو، عجیب بات ہے، آپ دہلی میں رہتے ہیں، ہم تو میرٹھ میں رہتے ہیں۔ ہم جب 4 مہینے لگا کے جماعت میں گئے تھے تو پہلے وہاں گئے تھے، واپسی میں 4 مہینے کارگزاری سنا کر فلاں مسجد کے اندر گئے تھے۔ آپ کبھی وہاں گئے نہیں، آپ کو جانا چاہیے۔ اب وہ دعوت چل رہی ہے، آہستہ آہستہ مناسبت ہو رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، دوستی ہو رہی ہے۔ مولانا سعید احمد خطا فرماتے تھے نا، پہلے کھلاؤ۔ کیا فرماتے تھے؟ پہلے کھلاؤ، پھر پلاؤ، پھر ہلاؤ اور پھر پھراؤ۔ کیا کرو؟ یہ پورا پروسیس ہے۔ کھلانے تک پہلے کھلانا پڑے گا، پھر پلانا پڑے گا، پھر ہلانا پڑے گا، اور پھر منع نہیں کر سکتا۔ جس کو کھلا دو گے، پلا دو گے، وہ مانوس کر لو گے، منع نہیں کرے گا 4 مہینے کے لیے۔ ایسے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ بھئی نیت تو کریں، ہاں، اللہ پاک آسان فرمائے۔ تو وہ رکشہ والا بیچارہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کی اخلاص کی برکت سے طریقہ اور ڈھنگ دیا کام۔ خیر، بات ہوتی رہی، تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے کہا جی بابو جی ایک مسئلہ یہ ہے، اندر تک جاؤں گا بہت دیر ہو جائے گی، عصر کی نماز کا خطرہ ہو جائے گا، یہ سامنے کچھ پانی جمع ہے، ہمارا یہ نہر ہے یہاں پر، آپ اجازت دے دو میں وضو کر لوں، عصر کی نماز پڑھ لوں؟ آپ اجازت؟ تھوڑی دیر لگے گی؟ ہاں بالکل، آپ ضرور نماز پڑھیے، میں انتظار کر لوں۔ تو وہ گیا بیچارہ، اور تھوڑی دیر بعد بغیر وضو کے واپس آیا۔
اس نے کہا او ہو، ابھی مجھے ایک بات یاد آئی. کیا بات یاد آئی؟ کہ جب میں جماعت میں گیا تھا تو ہمارے یہاں روزانہ فضائل کی تعلیم ہوتی تھی، 2.5 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام. اس میں ایک حدیث پاک پڑھی تھی اللہ کے نبی کی کہ جو شخص نماز اکیلے پڑھے گا اس کو اکیلے کا ثواب ملے گا، اور جو جماعت سے پڑھے گا اس کو ایک روایت میں 25 ہو جائے گا اور ایک میں 27. اگر بابوجی آپ میرے ساتھ نماز پڑھ لیں تو ہم دونوں کی جماعت ہو جائے گی، اور میری ایک کی 25 اور 27 ہو جائیں گی، اور آپ کی بھی ہو جائے گی. یوں نہیں کہا نماز پڑھ لیجیے. بابو جی نے کہا بھائی وہ بس میں کیا بتاؤں، پڑھ تو لیتا تمہارے ساتھ نماز، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ نماز پڑھ رہا ہوں. کیا بات ہو گئی؟ کیا ہو گیا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے، میں حل کروں گا اس کو. وہ بیچارے شرما رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ پیشاب ذرا سا ایسا ہی بس. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی دوستو بزرگوں، وہ امت جو ساری دنیا کے انسانوں کو پاکیزگی سکھانے آئی تھی، طہارت سکھانے آئی تھی، جن کا دین ہی ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، ان کا باشعور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ پیشاب کرنے کو بغیر پانی کے مایوس. ابھی کہاں ہیں ہم؟ اور آپ مطمئن نہ ہو، ابھی اطمینان نہ ہو کہ ہمارے یہاں سال کی جماعتیں نکل رہی ہیں، 7 مہینے کی جماعتیں نکل رہی ہیں، 4 لاکھ کا مجمع پرانوں کا جمع ہو گیا اور 7 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا. ابھی تو بہت کام باقی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے قابل شکر ہے، جو باقی ہے وہ بہت باقی ہے، وہ قابل فکر ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو بہت کم باقی ہے، منزل دور ہے ابھی. آپ مجھے بتا دیجیے جب ختم کرنا ہو. آپ بتا دیجیے جب ختم کرنا ہو. اچھا تو میں تو ابھی اسی وقت ختم کر دوں گا اگر آپ فرمائیں گے، اگر کوئی ایسا تقاضا ہے تو. نہیں؟ اچھا جی بہت اچھا. تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ مجھے مسئلہ تو بتائیے، کیا پریشانی کیا ہے؟ آپ کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ وہ ذرا سا مسئلہ ہے. ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس کا حل بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے پیشاب بغیر پانی کے استنجے کے کیا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ ذرا سا اتریے. وہ اپنی رکشہ کی سیٹ ہٹائی اور اس میں سے 2 لنگیاں نکالی، نئی لنگیاں. پہلے پرانی جماعتیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ لنگیاں ساتھ لے کے چلتے تھے عمومی گشت میں. اب تو پتہ نہیں یہاں ہے نہیں ہے، ہمارے یہاں تو اب نہیں رواج ہے. پہلے گشتوں میں وہ جماعتیں ساتھ لے کے، بہت سے مسلمان ملتے تھے ایسے. تو استنجا پیچھے چلے جاؤ، وہاں پاک کر لو، لنگی پہن کے نماز پڑھ لو. یہ سب تو یہ 2 لنگیاں ہیں. آپ بالکل بے فکر رہیے. آپ اپنی پینٹ اتاریے، ایک لنگی پہنیے، استنجا پاک کیجیے، دوسری پاک پہنیے اور پھر آ کے نماز پڑھ لیجیے. آپ پاک ہو جائیں گے، نماز ہو جائے گی آپ کی. اب بابو جی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں. چنانچہ وہ اترے اور گئے وہاں پر، پینٹ اتاری، لنگی پہنی، استنجا پاک کیا، دوسری پہنی اور آ کر اس کے پاس کھڑے ہو گئے. اب اس نے عصر کی اذان دی. کس نے؟ ارے کس نے اذان دی؟ رکشے والے نے اذان دی. اب ایمانداری سے بتاؤ امام کون بنے گا؟ بابو جی بنیں گے یا رکشہ والا بنے گا؟ جی حالانکہ وہ بابو جی ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ان کے پاس ہے، کسی کمپنی کی CEO ہیں، پتہ نہیں کون ہوں گے. اور یہ رکشہ والا کون ہے جس نے 4 مہینے اللہ اور آخرت کے لیے لگائے ہیں؟ اللہ نے اس کو کام کا سلیقہ اور ڈھنگ دیا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ یہ 2 چیزیں مولانا سید رحمۃ اللہ نے 2 باتیں مجھے ملی. ایک تو فکر، غم، امت میں بے دینی کا غم، انسانیت میں بے دینی کا غم، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت ایسی عطا فرمائی تھی کہ سب کو جوڑ لیا تھا. ایک بہت بڑے اللہ والوں کا انتقال ہوا وہاں دہلی کے اندر، تو مختلف مسالک اور مسلکوں کے اور فکر کے لوگ سب جمع ہوئے. تو کسی نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کان میں، آپ اگر یہ کہیں کہ آپ نماز پڑھا دیجئے تو آپ آگے بڑھ جائیے گا، تکلف مت کیجیے گا.
کیونکہ اگر آپ نے نماز پڑھائی تو سب آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، کوئی بھی ہو، اور کوئی اور پڑھائے گا تو کوئی پڑھے گا، کوئی نہیں پڑھے گا۔ چنانچہ وہی ہوا، ہمارے صاحب نے آگے بڑھ نماز پڑھائی، سب نے نماز پڑھ لی۔ خدائی دعوت اس رخ پر چلتی ہے، اس حکمت سے چلتی ہے، اس طرح چلتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے، امت کا غم اور درد اور فکر اور حکمت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، تاکہ یہ محنت، یہ قربانیاں ٹھکانے لگیں۔ دوسرے، جیسے میں نے عرض کیا میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب چونکہ پرانے ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے، کیڑا، جاننے کا کیڑا، حسد کا کیڑا۔ حسد بیماری ہوتی ہے نا، ہاں، ایک دوسرے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دینداروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام میں لگایا، اس کام میں ہم کو چلایا، اس کام میں ہم کو بڑھایا، یہاں تک پہنچایا کہ ہم کو علاقے والے پرانے سمجھتے ہیں، اور ملک کے پرانوں کے جوڑ میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما دی اللہ نے کیا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ تو بہت سے ظاہر کے گناہ اب ہم اللہ نے اس سے بچا دیا۔ ہم میں سے کوئی سنیما کی لائن میں نہیں لگے گا، لگے گا؟ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، کرتا بھی ہے، پاجامہ بھی ہے، گشت بھی ہے، سنیما کی لائن میں لگیں گے؟ اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں جو کیڑا کھاتی، کیا ہوتی ہیں؟ کیڑا۔ اس میں ایک حسد ہے۔ ہمارے کام کرنے والوں میں، کیونکہ سارا منڈا پرانوں کا ہے، ہمارے کام کرنے والوں میں جو ہماری اجتماعیت کو متاثر کرنے والی چیز ہے وہ ایک حسد ہے اور بدگمانی ہے۔ دینداروں کی صفوں میں شیطان بدگمانی کے راستے سے داخل ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہاں، اور حکم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی اچھا گمان رکھو اور اللہ سے بھی اچھا گمان رکھو۔ جیسا اللہ سے گمان کرو گے اللہ ویسا ہی معاملہ کرے۔ اللہ کے بندوں سے بھی اچھا گمان رکھو، اور حسد کہ نہیں کرنا۔ کسی کو بڑھتے ہوئے دیکھو، آگے چلتے ہوئے دیکھو قربانیوں میں، تو حسد مت کرو۔ اندر کی بیماری ہے، روحانیت کو تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ محبوبیت جو آتی ہے وہ تو آسمانوں سے آتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ آسمانوں سے آتی ہے۔ اس کے پاس خزانے ہیں۔ محبوبیت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ایمان و اعمال کے راستے سے آتی ہے، اخلاص کے راستے سے آتی ہے، قربانیوں کے راستے سے آتی ہے۔ اللہ پاک دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، کسی کی محبت ڈالتے ہیں تو ہمیں حسد کریں گے؟ کسی کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے تو حسد کریں گے؟ کہ نہ، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ لکھا نا فضائل حج میں، فضائل حج، حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے کہ بادشاہ وقت کہاں گیا؟ کہاں پر گیا؟ حج کے لیے۔ اور حج کے اندر تو بہت رش ہوتا ہے، آج کل تو بہت ہی ہوتا ہے، آج کل تو حرم ہی خالی ہے۔ کیا ہو گیا؟ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ہاں، اللہ پاک اپنی قدرت کو دکھاتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ تم، ہمارا حکم ہے عورتوں کے لیے کیا کرو؟ چہرہ، پردہ۔ ہاں، کہ تمہاری حکومتوں میں تم نے یہ نظام قائم کیا کہ کوئی عورت نقاب نہیں پہنے گی۔ کیا نہیں پہنے گی؟ زبردستی نقاب اتار دو، قانون بنا دیا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ اب عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی نقاب لگانا پڑے گا۔ ہم اللہ ہیں، ہم کو پہچانو۔ اب عورتیں نہیں، یہ تمہیں بھی نقاب پہنا دیں گے۔ پوری دنیا میں خوف قائم کر دیا۔ اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جو اتنے رحیم ہے، کریم ہے اپنے بندوں پر، انہوں نے اپنے گھر میں آنے سے روک دیا۔ وجہ کچھ بھی بنے، استغفار کی ضرورت ہے۔ کیا کی ضرورت ہے؟ ہاں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ امت کو معاف کر دے۔ ہاں، ایسے مبارک گھر کی، ایسے مقدس مقامات کی کیا بے حرمتی کی ہے امت؟ اپنی آنکھ سے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر جا رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں، سلام پیش کریں گے، اور کیا بنا رہے ہیں؟ کیا بنا رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ۔ کیسے ادب کا وہ مقام ہے۔ بے ادب، بے نصیب، با ادب، با نصیب امت نے کیا حال بنایا ہے۔ طواف جیسی عظیم عبادت جو صرف وہیں ہو سکتی ہے، کہیں نہیں ہو سکتی، اس کو کیا کھیل بنایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کام کرنے والے ہیں، ہمیں یہ پہلو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی
کچھ استغفار کی کیونکہ یہی وہ عملہ ہے، یہی وہ طبقہ ہے جن کو کچھ دین کی فکر دی ہے، شعور دیا ہے. اسی مجمع میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، ورنہ امت تو سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے، سننے کو بھی تیار نہیں ہے ساری باتیں. آپ حرم کی مسجد میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر کسی کو روک کے دکھائیے کہ بھائی یہ کون سے، یہاں کون ہے، آپ کہاں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کو جواب دے گا وہ. اللہ پاک کی حفاظت فرمائے. استغفار کرنی ہے، رونا ہے اللہ کے سامنے، کہنا ہے. ہمارے یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ملفوظ ہے، فرمایا کہ ہمارے دن کی محنت اس وقت تک رنگ نہیں لائے گی جب تک ہماری راتیں صحابہ کے مشابہ نہ ہو جائیں. دن میں محنتوں پہ رنگ وہی ہوگا اور رات کی وہی ہوگی، تب یہ محنتیں رنگ لائیں گی. تو بادشاہ وقت بھیڑ ہے، وہ بوسہ دینا چاہتے ہیں، بوسہ دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا نا محبوبیت آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ تو مجمع نے راستہ بنایا ہی نہیں، بادشاہ وقت کو بوسہ دینے کا موقع ملا ہی نہیں. وہ تو کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو فقیر، سب ایک ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا. اتنے میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. جیسے یہ تشریف لائے حرم کے اندر اور انہوں نے بوسہ دینے کی کوشش کی تو وہ مجمع پورا ایسا ہٹتا چلا گیا اور یہ آگے بڑھتے چلے گئے اور حضرت اسود کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر ایسے ہی واپس آ گئے. بادشاہ سلامت کھڑے تھے، ان کے مصاحبین بھی تھے. تو وہ ہوتے نا کچھ کبھی کبھی دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہوتا ہے، سنا آپ نے مثال یہ؟ دیگ سے زیادہ وہ دیگ گرم ہوتی ہے نا بہت، تو اس کے اثر سے چمچہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے، تو وہ دماغ خراب چمچوں کو زیادہ ہوتا ہے. تو وہ دیکھا ارے حضرت دیکھا آپ نے، کون ہے یہ؟ لوگوں نے پوچھا کون ہے یہ؟ ہاں وہ جانتے تھے، بادشاہ سلامت جانتے تھے یہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ. میں نہیں جانتا کون ہے. حسد نے کام کیا، میں نہیں جانتا کون ہے یہ کہا. جیسے ہی اس نے کہا میں نہیں جانتا کون ہے، تو وہ قریب میں ایک عرب کا مشہور شاعر، اس کا نام شاعر فرزدق، وہ کھڑا ہوا تھا. اس نے فی بدہی لکھی، فوراً اشعار لکھے عربی میں. عربوں کی فصاحت اور بلاغت وہ تو مشہور ہے، عربی کے اشعار. مجھے عربی آتی نہیں، ورنہ میں اشعار سناتا دل نکل جاتا، پھٹ جاتا جو عربی میں اس نے اشعار کہے ہیں. تم ان کو نہیں جانتے. تمہارے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ زمین ان کو جانتی ہے، آسمان ان کو جانتا ہے، سورج ان کو جانتا ہے، چاند ان کو جانتا ہے، ستارے ان کو جانتے ہیں، قلم ان کو جانتی ہے، کرسی ان کو جانتی ہے، سب ان کو جانتے ہیں. تمہارے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ اور ان کی شان تم جانتے ہو کیا ہے؟ ان کی شان تو وہ ہے کہ اگر یہ حجر اسود کے قریب نہ پہنچ سکے تو حضرت خود چل کر اور ان کو بوس. اور حسد بڑھ گیا، حسد ایک آگ ہے، بڑھ گئی، گرفتار کر لیا، رزدق کو گرفتار کر لیا. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا، رات کی تنہائی میں تشریف لے گئے جیل نیچے. میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، اس وقت تم اس حال میں ہو، اگر کچھ میری مدد کی تمہیں ضرورت ہو تو بتاؤ. آپ سے کیا چاہیے؟ آپ کیا دیں گے؟ جن کے لیے کیا ہے انہی سے بدلہ لیں گے. ہاں اتنا ضرور ہے، قیامت کے میدان میں نانا جان سے ہماری سفارش کر دیجیے گا. ہماری سفارش کر دیجیے. تو محبوبیت کہاں سے آتی ہے؟ تو حسد نہیں کرنا ہے. کیڑا لگتا ہے اعمال میں کیڑا. حسد نہ کرو ایک دوسرے سے. کسی کو بڑھتا ہوا دیکھو، کسی کی محبوبیت کو دیکھو تو اس سے خوش ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ اور ساتھ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟
جو خیر ان کے ذریعے پھیل رہی ہے اس میں حصے دار بنو گے، حسد سے محروم ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ محروم ہو جاؤ گے. اور یاد رکھو جن سے حسد کی جا رہا ہے یہ، وہ نا امید نہ ہو. کیا نہ ہو؟ نا امید نہ ہو. اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ یقین جان لیجئے وہ آپ کی خوبیوں سے واقف ہے، تبھی تو حسد کرتا ہے آپ سے. آپ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا کرم ہے، آپ نے ایسی خوبیاں دے رکھی ہیں، کوئی حاسد پیدا تو ہوا. جو آپ سے حسد کرتے ہیں یہ جان لیجئے کہ وہ آپ کی خوبیوں سے کون ہے؟ واقف ہیں. ہاں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے وہ آپ کی خوبیوں سے واقف نہیں ہیں بلکہ آپ کی خوبیوں سے خوف زدہ ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں بولو؟ خوف زدہ ہیں. اور آگے کی بات یہ ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے جو آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ کبھی آپ کو ہرا نہیں سکیں گے، خود ہی ہاریں گے. کیا ہوگا؟ ہاں. لیکن جذبہ اندر میں ہمارا تو جذبہ پاک ہو، خیر خواہی ہو. کیا ہو؟ خیر خواہی کا ہو. خیر خواہی، ہم ہر ایک کی خیر، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. وہ جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور جان کے دشمن ہیں، ہم تو ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کی دعا کرتے ہیں. وہ جب یہ ملک تقسیم ہوا نا 47، عجیب و غریب حالات تھے. ادھر کے ادھر ہو گئے، ادھر کے ادھر ہو گئے، گاڑیاں کٹیں اور کیا کیا ہوا سب. وہ جو جن لوگوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں. تو اس وقت حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. 43 میں یا 44 مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب کا زمانہ تھا. تو اس زمانے میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیدل جماعتیں چلائیں. کیا چلائیں؟ پیدل جماعت. اور یہ دلی سے امرتسر، دلی سے مدراس اور دلی سے بمبئی پیدل جماعتیں. حالات اس طرح کے ہیں کہ جو جماعتیں نکل رہی ہیں وہ ہاتھ پر، جان ہاتھ پر لے کر نکل رہی ہیں. حافظ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت دہلی کے خلیفہ تھے، دلی میں رہتے تھے. وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آئے کہ حضرت خدا کا قہر اعمال بد کی وجہ سے آسمانوں سے اتر رہا ہے، تو بتائیے خدا کا قہر مہر سے بدل جائے اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا پیدل جماعتیں. کیا فرمایا؟ پیدل جماعتیں. کہ جن راستوں سے یہ پیدل جماعتیں گزر جائیں گی اللہ پاک باطل کے سارے اثرات کو ختم کر دیں گے ان کی قربانیوں کی برکت سے. تو وہ زمانہ تھا 47 کا خطرناک زمانہ. اس وقت یہ جماعتیں چلی پیدل. تو ایک جماعت جو دلی سے امرتسر جا رہی تھی، وہ جماعت کے ساتھ جو ہوا، لوگوں نے ان کو مارا پیٹا زخمی کر دیا، یہاں تک کہ ادمرا مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کے چلے گئے پوری جماعت. خیر وہ جماعت لٹی پٹی اور وہ جب آئی وہاں پہنچی نظام الدین میں تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کمرے میں کارگزاری، حضرت ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں یوں کیا، ہمیں یوں کیا، ہمیں یوں کیا، ہمیں یوں کیا. حضرت نے ایک سوال پوچھا کہ جب وہ تمہارے ساتھ یہ کر رہے تھے معاملہ تو تمہارے اندر میں کیا جذبہ پیدا ہو رہا تھا؟ کیا چیز پیدا ہو رہی تھی جب وہ یہ کر رہے تھے؟ وہ حضرت جذبہ تو اندر یہ تھا، ایک مرتبہ اللہ میاں موقع دیں تو پھر ہم دکھائیں اپنے ہاتھ، ان کو دو دو کر کے 4 ہاتھ دکھائیں، ہمارے اندر بھی کچھ ہے. فرمایا بس یہی چوک ہو گئی. ہاں، اگر وہ نبوی جذبہ اود کر جاتا، کیا جذبہ؟ اے اللہ یہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، تو اسی وقت آسمان سے فیصلہ ہوتا یا تو ہدایت کا یا ہلاکت کا. جذبات کے بگڑنے کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا. کیا نہیں ہو رہا؟ یہ دعوت کی محنت میرے دوست بزرگوں اس طرح کا عملہ چاہتی ہے. کیا چاہتی ہے؟ کہ انسانیت پر رحم اور انسانیت پر کوئی بدلہ نہیں، بدلے کا کوئی جذبہ نہ ہو، کہ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کی جائیں. تو قومیں پلٹ کر آئیں گی قربانیوں پر. یہ ایک محنت ہے میرے دوست بزرگوں. اللہ نے ایک کام دیا ہے، اس کے اندر فکر پیدا کرنی ہے، قربانیوں کے ذریعے حکمت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اور اپنے اعمال کو اور قربانیوں کو حسد جیسی بیماریوں سے بچانا ہے، اور صرف آخرت اور اللہ چاہنا ہے اور کچھ نہیں چاہنا. میں اپنی بات ختم کروں گا آخری بات کر کے. بڑی سے بڑی چیز جو اللہ کے لیے نہیں کی گئی اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. خدا کے کوئی بدلہ نہیں ہے. سخاوت جیسا، علم جیسا، شہادت جیسا یہ عمل بھی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو
انہی کے ذریعے جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، دہکایا جائے گا، جہنم کو دہکایا جائے گا. اور چھوٹا سا عمل جو اللہ کے لیے کیا ہے وہ تو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جائے گا. اس لیے ہمارا 5واں نمبر ہے تصحیح نیت. اپنی نیت کو بار بار صحیح کرنا، عمل سے پہلے، عمل کے درمیان، عمل کے بعد. نیت کا صحیح ہونا صرف اللہ چاہتے ہیں اور آخرت چاہتے ہیں. صحابہ یہی کہتے تھے، ہم آخرت اور کچھ نہیں چاہتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھی ہے ایک مصنف صاحب نے. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے بھی صدقات کے اندر بہت سارے واقعات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہیں. تو یہ پہلے حضرت جنید بغدادی نہیں تھے، اس سطح کے بزرگ نہیں تھے. شروع میں ریسلر تھے، پہلوان تھے، بادشاہ وقت کے پہلوان. اور بادشاہ ان کے فن کا بڑا گرویدہ تھا بغداد. اور اس نے چیلنج کیا تھا اور ان کو رستم زماں کا خطاب دیا تھا. رستم زماں ٹائٹل بادشاہ کی طرف سے. اور چیلنج کیا پورے بغداد میں کہ کوئی ہے جو ہمارے رستم سے مقابلہ کرے گا، ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے. چنانچہ ایک دن ایک دبلا پتلا آدمی، بالکل دبلا پتلا، وہ دربار میں آیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کے رستم سے کشتی کرنا چاہتا ہوں. اب بادشاہ دبلے پتلے آدمی کو دیکھے اور رستم زماں کو دیکھے، کیا ہے یہ؟ لیکن اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کچھ اس کی کوئی روحانی. خیر مختصر یہ کہ وہ وقت متعین ہو گیا، جگہ متعین ہو گئی، بغداد میں اعلان ہو گیا، ہمارے رستم زماں کو ایک صاحب نے چیلنج کیا ہے، فلاں وقت فلاں جگہ ہوگی کچھ دے. اور وہ وقت آ گیا موجود، اور جناب پورا بغداد امنڈ پڑا، اراکین سلطنت سب موجود، خود بغداد کے بادشاہ صاحب موجود. اب اگر آپ لوگوں نے کبھی کشتی دیکھی ہو، دیکھیے، کشتی نہیں دیکھی یہاں، کس نے دیکھی؟ تبلیغ میں لگنے سے پہلے دیکھی ہوگی. تو جب وہ دو پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ ملاتے ہیں. تو ہاتھ ملاتے وقت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کان میں کہا، اس نے دبلے پتلے صاحب نے کان میں کہا، میں سید ہوں، حضور کی اولاد میں ہوں، اس وقت ضرورت مند ہوں، بادشاہ کا انعام چاہتا ہوں، آگے تمہاری مرضی. کتاب میں لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے ہی شریف النفس تھے. بعض طبیعتیں شریف ہوتی ہے، پیدا ہی شریف ہوا ہے ماحول. جیسے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماحول اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ یہودی بناتا ہے، نصرانی بناتا ہے، اور کیا کیا بنا دیتا ہے. لیکن بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو وہ شریف النفس تھے. انہوں نے کہا تم بے فکر رہو. چپکے سے جواب دے دیا. کشتی شروع ہوئی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر ادھر ہاتھ مارے اور یہ گر گئے، اور وہ سید صاحب ان کے سینے پر سوار ہو گئے. وہ سارے دربار میں سناٹا، پن ڈراپ سائلنٹ. یہ کیا ہوا؟ شاہ بغداد بھی انگلیوں میں دانت. یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا رستم ہار جائے، دوبارہ کشتی ہوگی. دوبارہ ہوئی، پھر ادھر ادھر انہوں نے ہاتھ مارے اور یہ گر گئے، اور وہ سید صاحب سینے پر سوار ہو گئے. کیا ہو جائے؟ سینے پر سوار ہو گئے. خیر رستم زماں چلے گئے، ٹائٹل چلا گیا، سب عزت. اور وہ سید صاحب اپنا انعام لے کے چلے گئے. رات کو تنہائی میں بغداد میں محل کے اندر بلایا بادشاہ نے، اور پردے گرا کر پوچھا، جنید تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، معاملہ بتاؤ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، معاملہ. بادشاہ سلامت اللہ کا واسطہ دیا ہے، ورنہ بتاتا نہیں آپ کو. وہ سید حضور کی اولاد میں تھا، ضرورت مند تھا، آپ کا انعام چاہتا تھا. تو بادشاہ نے کہا ان کو تو میں جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا، اب تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے.
حضرت نے کہا آپ سے کیا لیں گے، جن کے لیے کیا ہے انہی سے لیں گے. آپ سے فقیر فقیر کو کیا دے گا؟ فقیر فقیر کو، تم سب فقیر ہو، غنی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آپ سے کیا لیں گے، جن کے لیے کیا ہے انہی سے بدلہ لیں گے. اس میں لکھا ہے سیرت کی کتاب میں کہ رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جنید کو زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا اے جنید اپنا منہ لاؤ، اور اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا اور فرمایا تم نے میری اولاد کے لیے اپنی جاہ کو قربان کیا ہے، تم کو وقت کے اولیاء اللہ کا سردار بنایا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہمارے بڑوں کی سیرت اور یہ ہماری محنت انہی صفات کو پیدا کرنے. اللہ پاک ان قربانیوں کی برکت سے خدا ہم کو ایمان کے اس کمال تک پہنچا دے جو اس کے ہر غیر سے نا امید کر دے. وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، براہ راست اس کے خزانوں سے تعلق قائم کر دے، جہالت نکل جائے، علم کے نور میں زندگی گزرنے لگے، غفلت ختم ہو جائے، خدا کی یاد کے ذریعے اللہ کا دھیان اور استحضار پیدا ہو جائے. ہر ذی حق کے حق کو پہچان کر اس کو ادا کرنے والے بن جائیں اور اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں. یہ ایک کام ہے، یہ ایک محنت ہے میرے دوستو. یہ رسمی رواجی چیز نہیں ہے. اس کو رسم بنائیں گے تو یہ رسم بن جائے گی. رسموں کے ساتھ اللہ کی تائید نہیں ہوتی. کام بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اثرات قائم ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے. محنت کے اثرات یہ ہیں کہ یورپ اور امریکہ اور دنیا کے گوشے کے اندر اللہ نے کام پہنچا دیا. اور یہاں اس ملک کی جماعتوں کی تو قربانیاں بے مثال ہیں. ایک سال کی جماعتوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں ایک مرتبہ گیا تھا افریقہ، وہ پورا ایک سفر ہوا تھا کینیا، زامبیا، زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ تک بائی روڈ. تو اس وقت وہ وہاں پر زامبیا اور زمبابوے کے درمیان ایک ٹرین چلتی تھی، ٹورسٹ ٹرین. بڑے بڑے شیشے ہوتے تھے دونوں طرف اور سارے ٹورسٹ اس میں سفر کرتے تھے. پوری رات کا سفر ہوتا تھا. دونوں طرف ہیڈ لائٹس ہوتی تھی تو وہ جنگل سے گزرتی تھی ٹرین اور وہ لائٹ جنگل میں پڑتی تھی. سو ٹورسٹ اس میں رات میں سفر کرتے تھے اور لائٹ کی روشنی میں جنگل کے جانور، شیر، چیتے، ہرن وہ دیکھتے تھے، فوٹو ووٹو کھینچتے تھے. ہم بھی اس ٹرین میں تھے. اسی رات کے اندھیرے میں جہاں پر ٹورسٹ روشنی میں جانور دیکھ رہے تھے، کچھ اللہ کے بندے کاندھوں پر بستر لیے رات کی اس جنگل کی تاریک میں گزر رہے تھے. یہ وہ سال کی جماعتیں تھیں جو اپنی جان دینے کے لیے خدا کے راز. کوئی بھی جانور حملہ کر سکتا ہے رات کے